بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے اے فادرز ایڈوائس۔ یہ کبھی پنجاب ٹیکسٹ بکس بورڈ کی میٹرک کی انگلش بک کے سلیبس میں شامل تھی۔ میں نے یہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کی تھی۔ بعد میں سلیبس چینج ہو گیا۔ میں اس کا متلاشی رہا اور بالآخر نیٹ کی دنیا میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ انٹرنیٹ تمہارا شکریہ۔ مجھے یہ جو اے فادرز ایڈوائس کے نام سے لیٹر تھا بہت پسند تھا۔ یہ حکمت و دانائی اور غور و فکر پر مبنی ایک جامع تحریر تھی۔ سوچا آپ سے بھی شیئر کروں، تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اے فادرز ایڈوائس۔ مائی ڈیئر سن، لیٹ می ٹیل یو، میں تجھے بتاؤں، دیٹ یو آر اے پارٹ آف مائی باڈی اینڈ سول، کہ تم میرے جسم اور روح کا ایک حصہ ہو۔ وین ایور آئی لک ایٹ یو، جب کبھی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں یا تمہیں دیکھتا ہوں، آئی فیل، میں محسوس کرتا ہوں، آئی ایم لکنگ ایٹ مائی سیلف، کہ میں اپنے آپ کو، خود کو دیکھ رہا ہوں۔ Therefore, I am committing some pieces of advice to a paper، اس لیے میں ایک کاغذ پر کچھ نصیحتیں لکھ رہا ہوں، and sending them to you، اور تمہیں بھیج رہا ہوں۔ Since there may be a time in the near future، کیونکہ مستقبل قریب میں ایسا وقت آ سکتا ہے when I will no longer remain with you، جب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہوں گا یا تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ For whoever lives، کیونکہ جو زندہ رہتا ہے must die، ضرور مرتا ہے، یعنی جو زندگی گزار رہا ہے اس نے ایک دن ضرور مرنا ہے۔ My first and foremost advice، میری پہلی اور اولین سب سے اہم نصیحت to you، تمہیں ہے۔ My son، میرے بیٹے، is to fear اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ Be his obedient servant، اس کے فرمانبردار بندے بن کر رہنا۔ Carefully، احتیاط کے ساتھ، گاڈ دا روپ، اس رسے کی حفاظت کرو یا اس رسی کی حفاظت کرو، which connects you with him، جو تمہیں اس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ For no other connection، کیونکہ کوئی دوسرا رشتہ، تعلق can be stronger and more durable، زیادہ مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتا than this، اس سے to command greater respect، اس لیے سب سے زیادہ احترام کا، عزت کا مستحق وہی ہے۔ He who is the master of death، وہ جو موت کا مالک ہے، یعنی وہ جو موت دیتا ہے is also the master of life، زندگی کا مالک بھی ہے، یعنی جو موت دیتا ہے زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ My dear son، میرے پیارے بیٹے، so far as your behavior with other human beings is concerned، جہاں تک تمہارا دوسرے انسانوں کے ساتھ رویے کا تعلق ہے، بیہیویئر کا تعلق ہے، let yourself act as a scale، اپنے آپ کو ایک ایسے پیمانے میں ڈالو to help you judge its goodness or wickedness، جو تمہیں اس کی اچھائی یا برائی میں فیصلہ کرنے میں مدد دے۔ Do unto others as you wish others to do unto you، دوسروں کے ساتھ ایسا ہی چاہتے ہو، دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔ Whatever you like for yourself، جو تم اپنے لیے پسند کرو، like it for others، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔
یعنی واٹ ایور یو لائک فار یور سیلف، جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو، لائک اٹ فار ادرس، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. واٹ ایور یو ڈس لائک فار یور سیلف، جو تم اپنے لیے ناپسند کرو، اسپیئر ادرس فرام اٹ، دوسروں کو بھی اس سے فارغ رکھو. یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو دوسروں کو بھی اس سے فارغ رکھو. ڈو ناٹ اوپریس اینڈ ٹیرنائز اینی باڈی، کسی شخص پر ظلم و تشدد نہ کرو. ایز یو شیورلی ڈو ناٹ وش ٹو بی اوپریسڈ اور ٹیرنائزڈ، کیونکہ یقیناً تم بھی چاہتے ہو کہ تم پر بھی ظلم و تشدد نہ کیا جائے. بی کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک ٹو ادرس، دوسروں کے مہربان اور ہمدرد بنو. یعنی دوسروں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا سلوک کرو. ایز یو شیورلی وانٹ ادرس ٹو ٹریٹ یو کائنڈلی اینڈ سمپیتھیٹیکلی، جیسا کہ یقیناً چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی دوسرے مہربانی اور شفقت کا سلوک کریں. یعنی تمہارے ساتھ مہربانی، نرمی اور شفقت سے پیش آئیں. لہذا چاہیے کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد بنو. واٹ ایور ہیبٹس، جو عادات یو فائنڈ ہیٹفل ان ادرس، دوسروں میں قابل نفرت پاؤ. یعنی ایسی عادات جو تم دوسروں میں قابل نفرت پاتے ہو، تمہیں ان عادات سے نفرت ہوتی ہے جو دوسروں کے اندر ہوتی ہے، تو پھر کیا کرو؟ ایبسٹین فرام ڈیولپنگ دوز ہیبٹس، تو اپنے اندر ان عادتوں کو پروان چڑھانے سے بچاؤ. یعنی تم ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا ہونے سے بچاؤ. ایبسٹین بچانا، باز رکھنا. ڈو ناٹ اسپیک اباؤٹ ادرس ان دا وے، دوسروں کے ساتھ کبھی بھی اس انداز سے، اس طریقے سے بات نہ کرو. یو ڈو ناٹ لائک ادرس ٹو اسپیک اباؤٹ یو، جیسا کہ تم پسند نہیں کرتے کہ دوسرے تمہارے بارے میں بات کریں. یعنی جیسے تم پسند نہیں کرتے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، تو تم بھی دوسروں کے بارے میں اس طریقے سے بات نہ کرنا. ریممبر سن، بیٹے یاد رکھو، دیٹ وینٹی اینڈ کنسیٹ، بیجا غرور اور تکبر، ول برنگ یو سیریس ہارم، تمہارے لیے شدید سنجیدہ قسم کا نقصان لائیں گے. اینڈ ول بی اے کانسٹنٹ سورس آف ڈینجر ٹو یو، اور تمہارے لیے خطرے کا ایک مستقل ذریعہ بن جائیں گے. ریممبر سن دیٹ وینٹی اینڈ کنسیٹ، بیٹے یاد رکھو، بیجا غرور اور تکبر، ول برنگ یو سیریس ہارم، تمہارے لیے شدید نقصان لائیں گے. اینڈ ول بی اے کانسٹنٹ سورس آف ڈینجر ٹو یو، اور تمہارے لیے خطرے کا مستقل ذریعہ بن جائیں گے. Therefore، اس لیے لیڈ اے ویل بیلنسڈ لائف، ایک اچھی متوازن زندگی گزارو. نیدر بی کنسیٹڈ، نہ ہی متکبر بنو، نار سفر فرام انفیریورٹی کمپلیکس، اور نہ ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو. اینڈ ایگزرٹ یور سیلف ٹو ارن این آنیسٹ لیونگ، اور اپنے آپ کو حلال روزی، دیانت دارانہ روزی کمانے کا پابند بناؤ. وین ایور یو اچیو دا تھنگ، جب تم کوئی چیز حاصل کر لو، یو ڈیزائر، اپنی خواہش کے مطابق، یعنی تم اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی پسند کی کوئی چیز حاصل کر لو. ڈو ناٹ فیل پراؤڈ، فخر محسوس مت کرو. بٹ بی ہمبل، بلکہ عاجز بن جاؤ. اینڈ باؤ ٹو ہم، اور اس کے آگے جھکو. اینڈ ریئلائز، اور جان لو، دیٹ یور سکسیس واز ڈیو ٹو ہز مرسی اینڈ فیور، کہ تمہاری کامیابی اس کے فضل و کرم، اس کی رحمت کے باعث ہوئی ہے. یو مسٹ آلسو نو، تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے، دیٹ یو کینٹ ہیو ایوری وش آف یورس گرانٹیڈ، کہ ہر وہ نعمت، ہر وہ خواہش جو تمہاری پوری ہوئی ہے، یا ہر وہ نعمت جو تمہیں دی گئی ہے، تم ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے. یو کینٹ ایکسپیکٹ ٹو اسکیپ ڈیتھ، تم موت سے بچنے کی توقع نہیں کر سکتے. نار دا ڈے آف ججمنٹ، اور نہ ہی قیامت کے دن سے. تم نہ تو موت سے بچ سکتے ہو اور نہ ہی
قیامت کے دن سے. اینڈ یو آر پاسنگ یور ڈیز آف لائف, اور تم اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہو, ایز ادرس ہیو ڈن بیفور یو, جیسے دوسرے تمہارے سامنے گزار چکے ہیں. دیئرفور کنٹرول یور ڈیزائرس, اس لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو. کریونگس, تمناؤں کو, اینڈ ایکسپیکٹیشنس, اور توقعات کو. اس لیے اپنی خواہشات, تمناؤں اور توقعات کو کنٹرول میں رکھو, قابو میں رکھو. بی ماڈریٹ ان یور ڈیمانڈس, اپنے مطالبات میں میانہ رو بنو. ارن یور لائیولیہڈ تھرو آنیسٹ مینس, حلال ذرائع سے, دیانت دارانہ ذرائع سے اپنی روزی کماؤ. اینڈ بی کنٹینٹڈ ود اٹ, اور اس پر کانے بن جاؤ, یعنی جو کماؤ اس پر قناعت کرو. گو سلو, آہستہ چلو. اینڈ ڈو ناٹ لیٹ یور ڈیزائرس, اپنی خواہشات کو نہ بڑھاؤ. وچ ول لیڈ یو ٹورڈس ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ لاس, جو تمہاری رہنمائی مایوسی اور نقصان کی طرف کریں. یعنی آہستہ چلو, اپنی خواہشات کو ایسے نہ بڑھاؤ کہ تمہاری وہ مایوسی اور نقصان کی طرف رہنمائی کریں. ریممبر, یاد رکھو, ہی ہو کنٹرولس ہز ڈیزائرس, وہ جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے, ہیز سیلف رسپیکٹ, عزت نفس رکھتا ہے. ہی ڈز ناٹ بیگ اور پرے فار تھنگس, وہ چیزوں کے لیے بھیک نہیں مانگتا یا دعا نہیں کرتا. اینڈ ول ناٹ آلویز ریمین ان لکی اور ڈس اپوائنٹیڈ, اور وہ ہمیشہ بد قسمت یا مایوس نہیں رہے گا. یعنی جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے وہ عزت نفس رکھتا ہے, اور پھر اس کو بھیک نہیں مانگنی پڑتی یا دعا نہیں کرنی پڑتی, تو وہ ہمیشہ بد قسمت اور مایوس بھی نہیں رہے گا, یعنی اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا. سو ڈو ناٹ برنگ ڈاؤن یور سیلف رسپیکٹ, اس لیے اپنی عزت نفس مت گراؤ. ڈو ناٹ بی مین, گھٹیا کمتر نہ بنو. اینڈ سبمسو, اور اپنے آپ کو دوسروں کے قابو میں نہ دے دو کہ دوسرے تمہیں کنٹرول کریں. اس کو کہتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یعنی خواہشات تمہیں کنٹرول نہ کریں. نتھنگ ان دس ورلڈ کین کمپنسیٹ فار دا لاس آف سیلف رسپیکٹ, نوبلنس آف مائنڈ اینڈ آنر. نتھنگ ان دس ورلڈ, اس دنیا میں کوئی چیز لاس آف سیلف رسپیکٹ, عزت نفس کے نقصان کا, نوبلنس آف مائنڈ, ذہنی شرافت کے نقصان کا, اینڈ آنر, اور وقار کے نقصان کا. یعنی اس دنیا میں کوئی چیز عزت نفس, ذہنی شرافت اور وقار کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی. ویجز ارن تھرو ہارڈ بٹ ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل لیبر. اجرت, پیسہ, رزق, جو محنت لیکن باعزت اور باوقار طریقے سے کمائی ہوئی روزی, اور بہتر ہے دین دا ویلتھ, اس دولت سے وچ یو میں گیدر, جو تم اکٹھی کر سکتے ہو, جمع کر سکتے ہو, تھرو سن اینڈ ویکنیس, گناہ اور برائی سے. تو وہ پیسہ جو تم محنت سے لیکن باعزت اور باوقار طریقے سے کماتے ہو, وہ اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو تم گناہ اور برائی سے اکٹھی کر سکتے ہو. اینڈ پاورٹی از بیٹر, اور غربت بہتر ہے, دین دا ڈسگریس اینڈ ہیومیلیشن آف بیگنگ, بھیک مانگنے کی تذلیل اور شرمساری سے. اور غربت بھیک مانگنے کی تذلیل اور شرمساری سے کہیں بہتر ہے. فائنلی مائی سن, آخر میں میرے بیٹے, ڈونٹ میک یور سیلف اے سلیو آف اینی باڈی, کسی شخص کا اپنے آپ کو غلام مت بنانا. اللہ ہیز کریٹڈ یو اے فری مین, اللہ نے تمہیں ایک آزاد آدمی کے طور پر پیدا کیا ہے. ڈو ناٹ سیل یو فریڈم ایٹ اینی کاسٹ, ڈو ناٹ سیل یور فریڈم ایٹ اینی کاسٹ, کسی قیمت پر بھی اپنی آزادی کو مت بیچنا. اور ان ریٹرن فار اینی تھنگ, یا کسی چیز کے بدلے میں بھی, یعنی اپنی آزادی کو
किसी कीमत पर या किसी चीज़ के बदले मत बेचना। If you can succeed in having nobody as your benefactor but Allah, अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी शख्स को अपना मोहसन बनाने में कामयाब नहीं होते, then he will grant you your share, तो वो फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगा। यानी अगर अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई भी मोहसन नहीं बन सकता तो फिर अल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा मोहसन बनकर दिखाएगा। नो इट, जान लो, देर आर टू काइंड्स ऑफ लाइवलीहुड, रोज़ी की दो किस्में हैं। वन विच यू आर सर्चिंग फॉर, एक वो जिसे तुम तलाश कर रहे हो, एंड द अदर, और दूसरी वो है विच इज़ इन सर्च ऑफ यू, जो तुम्हारी तलाश में है। याद रखो, रोज़ी की दो किस्में हैं, एक वो जिसे तुम तलाश कर रहे हो, एंड द अदर, और दूसरी विच इज़ इन सर्च ऑफ यू, और दूसरी वो है जो तुम्हारी तलाश में है। इट विल रीच यू, ये तुम तक पहुंच जाएगी। इवन इफ़ यू डोंट ट्राई टू ऑब्टेन इट, हत्ता कि अगर तुम्हें इसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते। आई वुड लाइक टू एंड बाई सेइंग, मैं ये कहते हुए इख्तिताम करना पसंद करूँगा, डू नॉट बी लाइक पर्सन्स, उन अशखास की तरह मत बनना, ऑन होम एडवाइस हैज़ नो इफ़ेक्ट, जिन पर नसीहत असर नहीं करती, एंड दे रिक्वायर पनिशमेंट टू करेक्ट दैम, और उनकी इस्लाह के लिए सज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आ सेंसिबल एंड रीज़नेबल मैन, एक समझदार और अक्लमंद आदमी, एक्वायर एजुकेशन एंड कल्चर, तालीम और तहज़ीब हासिल करता है, थ्रू एडवाइस, नसीहत से, वेयर एज ब्रूट्स एंड बीस्ट, जबकि वहशी और दरिंदे, ऑलवेज एक्सेप्ट करेक्शन, हमेशा इस्लाह कबूल करते हैं, थ्रू पनिशमेंट, सज़ा से। यानी जो समझदार और अक्लमंद आदमी है वो तालीम और सकाफ़त या तहज़ीब नसीहत से हासिल करता है, जबकि जो जानवर यानी वहशी और दरिंदे होते हैं उनकी इस्लाह के लिए सज़ा की ज़रूरत होती है। विद दिस, इसके साथ ही, आई एंट्रस्ट यू अन टू अल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, एंड हिज़ प्रोटेक्शन, और उसकी निगहबानी में, उसकी हिफाजत में, इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वन, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। इसके साथ ही मैं तुम्हें अल्लाह और इसकी हिफाजत में, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी उसकी हिफाजत के सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, योर अफेक्शनेट फादर इब्ने आदम, तुम्हारा मुशफ़िक शफ़ीक बाप इब्ने आदम। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें और चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।